السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ دوستو آئیے گا، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو 20 طرح کے جو صدقات ہوا کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ 20 کون کون سے کام ہے جس کا کرنا صدقہ ہوا کرتا ہے، جس کے کرنے سے صدقے کا ثواب ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی انسان کو بخشش کے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں ذریعہ عطا کیے ہوئے ہیں۔ انسان اگر چاہے تو اس کا جو روز مرہ کا کام ہوتا ہے وہ بھی اس کا نیکی میں شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان رب اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر سکے۔ تو آئیے گا جانتے ہیں کہ وہ 20 طرح کے صدقات کون سے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں آنے والے ہیں، اس طریقے سے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلا صدقہ وہ ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچنا بھی ایک صدقہ ہے۔ دیکھیے، ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم کسی کی بھلائی نہ کر سکے تو برائی بھی نہ کرے۔ دوسرے کو اگر کوئی ہمارے کام سے دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کام سے بچ جانا بھی ایک طریقے کا صدقہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے، اندھوں کو راستہ دکھانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں راستے میں، کوئی اندھا ہوتا ہے، سڑک پار کرنی ہوتی ہے، لوگ اپنی مصروفیات میں اتنا بیزی ہوا کرتے ہیں کہ ایک اندھے کو روڈ کراس کرانا بھی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، آپ نے یہ جو کام چھوڑ دیا ہے، ایک بہت بڑے اجر و ثواب کو آپ نے پامال کر دیا ہے۔ تو راستہ کراس کرانا ہے، کوئی اندھا کسی جگہ پہ جانا چاہتا ہے، اگر آپ 2-4 منٹ اس کو دے دیں گے تو آپ کا اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اندھے کو راستہ پار کرانا، یہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے، بہرے کو تیز آواز میں بتانا صدقہ ہے۔ ایک کوئی کان سے بہرا ہو، وہ اونچی آواز سنتا ہو، اگر بلند آواز سے اس کو کوئی بات بتا رہے ہیں تو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ دیکھنے میں کیا آتا ہے، اگر کوئی بہرا ہے تو ہم اس کو بتانے کے بجائے الٹا سیدھا بول دیتے ہیں کہ بہرا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اتنا زور سے کون بولے۔ اس طریقے سے جو ہے بول کر کے ہم یوں ہی اپنا کام جو ہے نپٹا لیا کرتے ہیں، نہیں بلکہ اس کو بلند آواز میں جو بات بتانا چاہ رہے ہیں اسے بتائیے، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور 4 وہ ہے جو گونگے کو اس طرح بتائے کہ وہ سمجھ جائے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ گونگا ہے، زبان سے بول نہیں پا رہا ہے، اور جو زبان سے گونگا ہوتا ہے اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ وہ کان سے بھی بہرا ہوتا ہے، تو اس کو اشارتاً سمجھا دینا، یہ بھی صدقے کا ثواب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، 5واں وہ لوگ کمزور انسان کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اگر کوئی کمزور انسان ہے، آپ اس کی مدد کر دے رہے ہیں، چاہے وہ کسی طریقے سے ہو، یہ بھی صدقے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور 6واں وہ جو راستے سے پتھر، کانٹا، تکلیف دہ چیز ہٹا دیتا ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں، پتھر ہے، کوئی اینٹ وغیرہ ہے، اس کو سائڈ کر دیا، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے راستے میں، اس کو ہٹا دیا، آنے والے کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی صدقے کا ثواب ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، 7واں وہ چیز، مدد کے لیے پکارنے والے کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اگر کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے، آپ اس کی مدد کو جائیے، یہ صدقے کا ثواب ہوتا ہے۔ لوگ چلا چلا کر تھک جاتے ہیں، لوگ جو ہے آواز دیتے ہیں، لیکن لوگ کان دھرتے نہیں، سیدھا چلے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، تو جو مدد کے لیے آواز دے رہا ہو ضرور اس کی مدد کرے۔ آپ دیکھیے، ہم تک جو اسلام پہنچا ہے،
جو ہمارے غازی ہمارے شہید حضرات ہیں وہ لوگوں کی مدد کے لیے ایک دوسرے ملک چلے جایا کرتے تھے، تب جا کر کے آج ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ ہم راستے میں چل رہے ہیں، کوئی ہمیں مدد کے لیے بلا رہا ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے اگر مدد کو پکارنے والا کوئی غیر مسلم بھی ہو تو بھی آپ اس کی جا کر کے مدد کیجئے۔ اور 8واں وہ کام، اپنے ڈول برتن سے کسی کو پانی دینا بھی صدقہ ہے۔ اپنے برتن سے کسی کو پانی دے دینا یہ بھی ایک طریقے کا صدقہ ہوتا ہے۔ اور 9واں وہ چیز، بھولے ہوئے شخص کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص بھولا ہوا ہے راستہ اور آپ سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانی ہے، فلاں شہر جانی ہے، تو اس کو صحیح راستہ بتا دینا۔ یہ بھی ایک کتنا وقت لگے گا کہ بھائی یہ نہیں وہ راستہ ہے آپ چلے جاؤ ادھر سے، کتنا وقت، لیکن لوگ جو ہے اس میں بھی مسخرے پن پہ اتر آتے ہیں اور ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کو تکلیف دینا پسند کرتے ہیں۔ راستہ ہوتا یہ ہے اور بتا دیتے ہیں کہ اس راستے سے جاؤ، اور پھر بعد میں ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح راستہ بتانا صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور 10واں، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اگر آپ دن میں جتنی بار لا الہ الا اللہ کہیں گے آپ کو ہر بار کہنے پہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ 11واں وہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور 13 وہ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور کہنا صدقہ ہے۔ اور 14 وہ جو نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے۔ اور 15واں وہ استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ بار بار آپ استغفر اللہ کہیے، انشاءاللہ اس سے آپ کے گناہ بھی مٹیں گے اور آپ کو صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔ 16 وہ برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ برائی کی طرف جا رہا ہے تو اس سے آپ منع کیجیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہی حکم ہے، بھلائی کا حکم دیتے رہیں، جہاں تک ممکن ہو آپ برائی سے لوگوں کو روکتے رہے۔ اور 18ویں وہ باتیں، دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، جھگڑ رہے ہوں یا ان کی آپس میں نہیں بن رہی، آپ کوشش کر کے ان دونوں کے بیچ میں صلح کرا دیا، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ آپ اندازہ نہیں کرتے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے جو دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دیتا ہے۔ اور 20ویں وہ باتیں، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ دیکھیے یا تو آپ اچھی بات کہیں، اگر بری بات کہنا ہے تو بری بات کہنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں، اور اچھی بات کہنا ہے تو خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اچھی بات کہیں۔ اچھی بات کہنا، لوگوں کو فائدے مند نصیحت دینا، لوگوں کو فائدے مند مشورے دینا، یہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو امید ہے آپ نے یہ باتیں سن لی، اب آپ کی باری ہے کہ اب یہ باتیں آپ دوسروں تک پہنچائیے، انشاءاللہ آپ کو بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔